السلام علیکم، میں ہوں سید شان حیدر۔ آج 21 اپریل 2022 ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بٹ کوائن کی اپڈیٹ دوں گا اور ساتھ جو ہے نا وہ کچھ فنڈامنٹل بھی ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھیں ہم جو اس کی بٹ کوائن کی سپورٹ ہے، وہ بٹ کوائن کی سپورٹ اس ٹائم 38,466 کے اوپر ہے۔ ریزسٹنس جو ہے وہ 43,000 کے اوپر ہے۔ سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہاں پر پرائس آتی ہے تو اس سے اوپر جا سکتی ہے۔ ریزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ شارٹ ٹرم میں اگر جو ہے وہ یہاں تک پرائس آتی ہے تو اس سے نیچے گرنے کے چانس ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے، کچھ گھنٹے پہلے جو بٹ کوائن ہے وہ اس نے 41,000 سے ایک دم جو ہے وہ 42,500 کے قریب یہ چلا گیا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے جی؟ میرے نزدیک جو اس کی وجہ ہے وہ ڈالر انڈیکس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ڈالر انڈیکس ہے پچھلے آپ یہ 4 آور کی کینڈل ہے ٹریڈنگ ویو کے اندر، تو تقریباً 8، 12 اور یہ 16 گھنٹے پہلے تقریباً یہ اس نے بڑی ریڈ کینڈل بنائی تھی 4 گھنٹے کے ٹائم فریم کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس نے جو ہے وہ ریڈ کینڈل بنائی تھی تو ساتھ ہی بٹ کوائن کی جو پرائس ہے وہ اپریشیٹ ہو گئی تھی۔ تو اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں سے، میں 4 آور کا چارٹ اوپن کرتا ہوں تو ہاں جی یہ دیکھیں، یہاں سے میں نے اوپن کیا تو یہ دیکھیں یہ 4 آور کا چارٹ ہے۔ تو یہ 3-4 کینڈل پہلے دیکھیں تو یہاں سے گرین کینڈلز جو ہے وہ بننا سٹارٹ ہو گئی تھی جیسے ہی اس نے ریڈ کینڈل دکھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے جو بٹ کوائن جو ڈالر انڈیکس ہے اس نے دوبارہ سے گرین کینڈلز بنائی ہیں جیسے ہی انہوں نے 4 آورز کے اوپر یا جیسے بھی اس کے اوپر وہ گرین کینڈل بنی ہے تو ساتھ ہی جو بٹ کوائن ہے اس نے ریڈ کینڈل جو ہے وہ بنانا شروع کر دی ہیں۔ تو جب بھی آپ بٹ کوائن کی پرائس پریڈکشن جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ ڈالر انڈیکس اور گولڈ یا S&P 500 جو ٹاپ 500 کمپنیز ہیں امریکہ کی، اس کو لازمی دیکھا کریں۔ اگر تو ڈالر انڈیکس جو ہے وہ اوپر جا رہا ہو تو جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں 500 کمپنیز اور بٹ کوائن وغیرہ یہ ساری نیچے آ رہی ہوں گی۔ اسی طرح اگر گولڈ میں پیسہ آ رہا ہے تو دوسری چیزیں نیچے آ رہی ہوں گی۔ تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ سب سے پہلے دیکھا کریں، دوسرے فنڈامنٹلز دوسری چیزیں دیکھا کریں ڈالر وغیرہ، پھر بٹ کوائن کی طرف آپ جو ہے نا وہ میرے خیال سے آپ بہتر پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ یہ ابھی دوبارہ سے یہ جو ڈالر انڈیکس ہے یہ اپنی ایک اسٹرانگ ریزسٹنس کے اوپر ہے، 100.55 کے اوپر ہے، 56 کے اوپر ہے۔ تو یہاں سے میں امید کرتا ہوں کہ اس کی ویکلی کینڈل یا اس کی جو منتھلی کینڈلز ہیں وہ اس سے نیچے ہی کلوز ہونے چاہیے۔ اگر میں دکھا سکوں آپ کو منتھلی کینڈلز تو آپ دیکھیں کہ جو کئی مہینوں سے جو پچھلے 20 سال کا اگر ڈیٹا دیکھیں ہم تو یہ اس جو ویلیو ہے 100.55 سے اکثر یہ یہاں سے ٹچ کر کے جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی یہ اسٹرانگ ریزسٹنس کے اوپر ہے۔ تو اگر تو یہاں سے ریزسٹنس توڑ کے نیچے آئے گا تو بٹ کوائن کی پرائس اوپر جا سکتی ہے، اگر یہ یہاں سے اوپر نکلتا ہے تو بٹ کوائن کی پرائس جو ہے وہ نیچے گر سکتی ہے۔ تو یہ تو صرف ایک چیز ہے، اس کو ہی دیکھ کر آپ ٹریڈنگ نہیں کریں، اس کے علاوہ آپ سینٹیمنٹس دیکھ کے بھی، فنڈامنٹل دیکھ کے بھی آپ ٹریڈنگ یعنی فنڈامنٹل کو دیکھ کے بھی آپ جو ہے وہ ٹریڈنگ کریں، صرف ایک چیز پہ جو ہے نا وہ انحصار مت کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بٹ کوائن کی ڈومیننس ہے اس ٹائم تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے، تو ابھی 41.95 چل رہی ہے۔ اگر میں ڈیلی کا چارٹ دیکھتا ہوں تو ڈیلی پہ اس کی جو ہے نا وہ پچھلے 2 دن سے اس کی گرین کینڈل بن رہی ہے۔ کل بھی گرین کینڈل بنی تھی، آج بھی گرین کینڈل بنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی یہ جو ڈومیننس اس کی زیادہ ہوتی ہے تو جو دوسرے کوائنز ہیں آلٹ کوائن اس کے وہ گرنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ ڈومیننس کیا چیز ہے کہ جتنا بھی کرپٹو میں سرمایہ ہے اس کا 41.96% جو ہے وہ بٹ کوائن کے اندر ہے، باقی جو ہے آلٹ کوائن کے اندر ہے، یعنی بٹ کوائن کے علاوہ جتنی کرنسی ہے اس کے اندر ہے۔ تو اگر تو یہ اس سرمایہ اس میں زیادہ آتا ہے تو اس کی ڈومیننس بڑھتی ہے، تو باقی جو کرپٹو کرنسی ہے وہ ان کی جو پرائس ہے وہ وہاں سے گر سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کوائن مارکیٹ کیپ ویب سائٹ کے اوپر ٹاپ 100 پروجیکٹ دیکھیں تو پچھلے 24 گھنٹے میں 37.48% ZRX کوائن ہے اس نے کیا ہے، KNC نے 15.98% کیا ہے، TRX 15.54% اس نے کیا ہے، تھیٹا نے 11.83% کیا ہے۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کوائن جو ہے وہ 24 آورس کے اندر کوئی نہ کوئی کوائن پمپ کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ جو پرسنٹیج ہے، آپ اگر بینک میں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ آپ جو ہے نا وہ کھلوایا ہوا ہے آپ نے، تو وہاں پر آپ وہاں سے آپ انٹرسٹ اگر لے رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سود کے ضمن میں آتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو سالانہ جو ہے وہ 9% ملتا ہے. تو 9% 11% ملتا ہے، لیکن یہاں پر 24 گھنٹے کے اندر ہی آپ کو پرافٹ جو ہے وہ 37.48 مل گیا ہے یا 15.98 مل گیا ہے بینک میں. اور اس میں موازنہ کریں تو وہ بہت ہی سلو ہے، ساتھ آپ کے پیسوں کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کے جو ہے پیسوں کی اپریسیشن ہی ہوتی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ کوائن میں انٹری لیں، تبھی آپ کو پروفٹ ہوگا، ادروائز آپ کو شدید لاس بھی ہو سکتا ہے. تو جو کوائن اوپر چلے جائیں اس میں کبھی بھی انٹری مت لیں، لیکن جو کوائن نیچے آئے ہوں، اگر فنڈامنٹل اس کے اسٹرانگ ہوں اور اس کی کوئی اپڈیٹ بھی آنے والی ہو فنڈامنٹل، تو اس میں آپ انٹری لیں تو وہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر میں تھیٹا کوائن کی بات کروں تو تھیٹا کوائن جو ہے نا وہ ایک فنڈامنٹلی بڑا اچھا پروجیکٹ ہے. تو اس کی سپورٹ 2.93 کے اوپر ہے، اگر یہاں پر آئے تو اس کو لازمی بائی کریں، اور ریزسٹنس اس کی 4.19 ہے. اگر آپ شارٹ ٹرم ہولڈر ہیں تو اس کو آپ جب جیسی اس پرائس پہ جائے اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں سے ٹچ کر کے پرائس نیچے آنے کے چانس بھی ہو سکتے ہیں. تو آلریڈی یہ نیچے ہے کافی، آپ دیکھیں کہ تقریباً مارچ 2021 کے اندر اس نے مارچ اپریل میں اس نے تقریباً $15-16 تک گیا تھا. تو تب سے یہ پرائسز کی نیچے ہی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے کوئی بل رن سٹارٹ ہوگا تو یہاں سے کچھ نہ کچھ یہاں سے اپریسیشن اس کی لازمی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کیک کوائن کی بات کریں تو کیک کوائن کو میں دیکھ رہا ہوں، تو کافی دنوں سے میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں. تو یہ اس نے کافی اچھا جو ہے نا وہ اپنا اسٹیبل ہوا ہے اس پرائس کے اوپر، 9 سے 9.5 کے درمیان جو ہے وہ اسٹیبل ہوا ہے. اور پچھلے 2 مہینے سے جو ہے وہ آپ دیکھیں، یہ منتھلی میں نے کینڈل کھولی ہوئی ہے، تو منتھلی کینڈل اس کی 2 مہینے سے گرین بن رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے جی؟ ایک تو یہ بائنینس جو اپلیکیشن ہے اس کے اوپر آ گیا، یعنی کہ مکمل ڈی سینٹرلائز نہیں رہا، اب کچھ اس کا پورشن جو ہے وہ سینٹرلائز بھی ہو گیا ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے، کیونکہ ڈی سینٹرلائز کے اوپر جو امریکن اتھارٹیز تھی وہ ان پہ تنقید کر رہی تھی کہ یہاں پر بہت بڑے فراڈ ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ KYC نہیں ہوتی، کوئی آپ کسی کو جانتے نہیں ہوتے، تو یہاں پر فراڈ کی کافی زیادہ چانس ہے. تو اس لیے ان پین کیک سویپ کی پرائس پہ کافی پریشر تھا. جیسے ہی یہ بائنینس کے اوپر لے کے آئے ہیں جو CZ ہیں بائنینس CEO جو ہیں بائنینس کے، تو تب سے جو ہے اس کی پرائس کافی اسٹیبل نظر آ رہی ہے. دوسرے نمبر پہ جب اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم پین کیک سویپ پہ اسٹیکنگ کرتے تھے کیک کوائن کی، تو اس ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں APY ملتا تھا. تقریباً مجھے یاد ہے کہ ہمیں 150 یا 200 پلس جو ہے نا وہ ہمیں APY ملتا تھا. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ APY کم ہوتا گیا، ساتھ ہی جو ہے وہ اس کے پروجیکٹ پہ جو ہے نا وہ امریکن اتھارٹیز کا بھی پریشر آ گیا. تو جیسے ہی وہ پریشر آیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ پرائس پہ پریشر آیا، جیسے وہ اتھارٹیز کا جو ہے نا وہ پریشر آیا. تو ابھی ان میں کیا ہوا کہ جو ان کی نئی مائگریشن آئی ہے، میں نے کچھ ڈالرز کے اس پہ اسٹیکنگ کیے ہوئے تھے، کیک اسٹیک کیے ہوئے تھے پین کیک سویپ کے اوپر. تو جیسے ہی جو ہے نا وہ میں نے کل میں نے اوپن کیا، میں اس کو فالو نہیں کر رہا تھا، میں نے جیسے اوپن کیا تو میرے کیک وہاں پر اویلیبل نہیں تھے اس کے اوپر پین کیک سویپ کے اوپر. تو جب میں نے چیک کیا تو انہوں نے مائگریشن کی ہے، نیا کوئی ماسٹر شیف لے کے آئے ہیں، کانٹریکٹ لے کے آئے ہیں V2، اس میں یہ جو ہے وہ شفٹ کر گئے ہیں. تو پھر مجھے مجبوراً وہاں سے آن اسٹیک کر کے اپنے کیک، تو دوبارہ سے مجھے جو ہے وہ ان کے نئے جو ان کا مائگریشن ہوئی ہے جہاں پر جو V2 کے اندر، تو وہاں پر مجھے جو ہے نا وہ اسٹیک کرنے پڑے ہیں. اگر آپ نے بھی کیک جو ہے وہ اسٹیک کیے ہوئے ہیں تو آپ اس کو ان اسٹیک کر کے تو دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ان کے نئے ورژن میں اسٹیک کر سکتے ہیں. یہاں پر پروسیجر دیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ فارمز میں جائیں، فارمز میں آنے کے بعد اس کو پروسیڈ پہ کلک کریں،
پروسیڈ پہ کلک کرنے کے بعد جو پرانے آپ کے وہاں پر آٹومیٹک آپشن دے دے گا ان اسٹیک آل، یہ ویسے آپشن نہیں دے گا. جب آپ پروسیڈ پہ کلک کریں گے تب یہ کیک شو کرے گا، ادروائز آپ کے جو ہے کیک جتنے بھی کیک ہوں گے وہ ہائیڈ ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کدھر گئے ہیں. تو میرے خیال سے جو پرانے کیک ہیں جو آپ کے اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں وہ وہاں پر وہ آپ کو ارننگ نہیں دیں گے. جب آپ نئے سسٹم پہ ان کے جو شفٹ کریں گے تبھی آپ کو جو ہے وہ ارننگ دیں گے. اسی طرح گو ٹو اسٹیک پہ کلک کریں گے اس کے بعد، اور یہاں جا کے آپ پھر جو ہے وہ اسٹیکنگ اس کی آن کر دیں گے، فلیکسیبل اسٹیکنگ ان کی آن کر دیں گے. ابھی تقریباً 130 کے قریب آئی، مجھے ایگزیکٹلی بھی یاد نہیں ہے، 130 کے قریب ان کے جو ہے وہ اے پی وائی دے رہے ہیں. اور پرانے جو ان کا سسٹم تھا ابھی کافی کم تھا، 70 کے قریب جو ہے نا وہ آپ کو اے پی وائی دے رہے تھے، ابھی جو ہے نا کافی بڑھا دی ہے. تو اس وجہ سے جو کیک کی پرائس ہے وہ کافی سٹیبل ہے. پہلے بھی کیک کے اے پی وائی کافی زیادہ تھا، اس لیے کیک کی پرائس $44 تک گئی تھی، 44 یا اس سے بھی ابو گئی تھی. تو لیکن پھر اے پی وائی کم ہو گیا تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی کم ہو گیا. ابھی دوبارہ سے اے پی وائی زیادہ آ گیا ہے تو دوبارہ سے لوگ اس میں اسٹیک کر رہے ہیں. اور یہاں پر ایک لاکڈ کا آپشن بھی آ رہا ہے جو کچھ ہی دنوں میں آنے والا ہے. تو اگر یہ لاک والا بھی آپشن آ جاتا ہے تو اس میں ہم زیادہ دیر جو ہے وہ اپنا کیک کوائن جو ہے وہ زیادہ دیر ہم اسٹیک کر سکتے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ کیک کی پرائس اور اوپر جانے کے چانس ہوں گے، کیونکہ اے پی وائی بھی اس کا جو ہے وہ زیادہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ سینٹیمنٹس کے حساب سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں، سینٹیمنٹس انالیسس کے حساب سے، تو اس ٹائم جو ہے وہ سینٹیمنٹس اگر میں دکھا سکوں آپ کو تو تقریباً فیئر کے اندر ہی ہیں. تو فیئر کے اندر ابھی ہیں، تو اگر آپ انٹری لینا چاہیں اس ٹائم پہ تو آپ انٹری لے سکتے ہیں. ابھی جو تقریباً 42,000 ہی پرائس چل رہی ہے، یہ تقریباً 7 گھنٹے پرانا جو ہے نا یہ ہے یہاں پر شو ہو رہا ہے. تو ابھی آپ فیئر کے اندر ہی ہیں، اگر آپ انٹری یہاں پر لینا چاہیں تو آپ انٹری لے سکتے ہیں. یہ اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں بغیر کچھ سیکھے ہی تو صرف آپ سینٹیمنٹس کے حساب سے ہی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. جیسے ہی یہ 27 کے اوپر آئے تو آپ 27 کے اوپر یا ریڈ کے اوپر آئے تو آپ اس میں انٹری لے سکتے ہیں. جیسے ہی یہ گرین ایریا میں جاتا ہے تو آپ اس میں سے جو ہے وہ ایگزٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر میں کچھ فنڈامنٹل نیوز بھی شامل کروں تو آپ دیکھیں کہ جو اس میں یوزرز ہیں امریکہ کے اندر وہ 3.6 ملین یوزر جو ہیں وہ انہوں نے کرپٹو مارکیٹ جو ہے وہ کرپٹو یوز کی ہے مختلف پرچیز کرنے کے لیے. وہ بھی صرف 2022 کے اندر، یعنی کہ ابھی 2022 کو شروع ہوئے ہوئی صرف 4 مہینے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 4 منتھ کے اندر ہی جو ہے وہ 3.6 ملین جو امریکنز ہیں انہوں نے کرپٹو یوز کیا ہے مختلف جو چیزیں پرچیز کرنے کے لیے. اسی طرح اگر نیئر فاؤنڈیشن کے سی ای او ہیں، نیئر ایک کرپٹو پروجیکٹ ہے، ان کے سی ای او ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں وہ جو ہے نا وہ بائی کرنا چاہ رہے ہیں کرپٹو کے اندر، اس کو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو واقعی ان کی بات ٹھیک ہے اور بڑے بڑے انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ کرپٹو کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو نہ صرف بٹ کوائن بلکہ دوسرے کرپٹو پروجیکٹ میں بھی کافی ہائپ آ سکتی ہے. اسی طرح جو ایک سیلسیس پروجیکٹ ہے، ان کے سی ای او نے کہا ہے کہ جو بٹ کوائن ہے اور ایتھیریم جو ہے وہ اپنا آل ٹائم ہائی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں 2022 کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.